لیکن اصل بات یہ ہے عارف جی کہ بڑا مشکل وقت ہے پچھلے کچھ سال سوا سال سے، اور تعلیم کا بہت نقصان ہوا اور بہت سارے فیصلے، ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں پھر حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، اینٹیسپیٹ کرنا ہر چیز کو مشکل ہوتا ہے۔ پچھلے سال ہم نے کچھ فیصلے کیے جن سے کچھ باتیں پیدا ہوئی، اس لیے اس سال کچھ ان کی تبدیلی کی گئی۔ مثال کے طور پہ پچھلے سال جو کیمبرج کے اے او لیول تھے ان سب کو ٹیچر گریڈ دے دی گئی، یعنی کہ جو ان کے اساتذہ تھے انہی کی گریڈ سے۔ پھر بڑی شکایتیں آئیں، بہت لوگوں نے کہا کہ ہمارے سے بڑی زیادتی ہوئی ہے، جو گریڈ ہمیں ملنے چاہیے تھے وہ نہیں ملے۔ اور میں اب کیا کہوں کہ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی گئی، اشارے یہ بھی کی گئے کہ فیورٹزم ہوئی، اس میں اور بھی فیکٹرز آئے۔ تو جتنے بھی پاکستان کے ایجوکیشن منسٹرز تھے انہوں نے آج سے 5-6 مہینے پہلے ایک اصولی فیصلہ کیا تھا، اور وہ یہ تھا، اور جس میں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، باپ، سب کے جو وزراء مل جل کے سب نے فیصلہ کیا کہ اس سال ہم نے امتحان کے بغیر کسی کو پاس نہیں کرنا۔ تو امتحان کا جو پہلا امتحان آیا وہ کیمبرج کا امتحان اے لیول کا تھا جو 26 اپریل کو آنا تھا، لیکن 26 اپریل کے قریب پہنچے تو پھر بہت زیادہ بیماری نے اضافہ ہو گیا اور پھر ہمیں امتحانات ملتوی کرنے پڑے۔ صرف ایک ونڈو کھولی کہ جو بچے جو باہر کی یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں کچھ تو ان کا امتحان ہو رہا ہے، باقی سارے امتحان ملتوی ہو گئے ہیں۔ لیکن آگے اور بھی بڑے امتحان آ رہے ہیں، میٹرک کے، ایف اے کے، اس میں تو بچے بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی تھی کہ ان کا بھی امتحان ہوگا، اور اس کے بعد جو شروع میں میٹرک ایف اے کا کریں گے تاکہ کالج، پھر ہم نے کالجز کے یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا کوئی سال ضائع نہ ہو۔ جو A2 کے بچے ابھی امتحان دے رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو سپٹمبر تک ان کا رزلٹ آ جائے گا، لیکن جو اکتوبر نومبر میں امتحان دے رہے ہیں ہم نے ارینج کیا ہے یونیورسٹیز کے ساتھ کہ ان کو پروویژنل ایڈمیشن ملے گی۔ ہم نے ایم ڈی کیٹ میڈیکل والوں کے ساتھ ارینج کیا ہے کہ ان کو امتحان دینے دیا جائے گا، رزلٹ حالانکہ ان کا نہیں آیا ہوگا۔ اسی طرح ای کیٹ کا امتحان دینے دیا جائے گا رزلٹ کے بغیر۔ سو ہم ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے فیسیلیٹیشن پیدا کریں، لیکن مشکل وقت ہے اور کوئی پرفیکٹ سلوشن نہیں ہے۔ لیکن جو ہم سمجھتے ہیں، ایک اور چیز یہ ہے کہ تعلیم کا آپ کو بھی جانتے ہیں، آپ اور میں بھی اس پروسیس سے گزرے ہیں کہ سب لوگ آخری 2-3 مہینوں میں پڑھائی کرتے ہیں، تو اگر امتحان کینسل کر دیا تو کوئی بھی پڑھائی نہیں کرے گی، وہ سال بالکل ہی ضائع جائے گا، تو تعلیم کا بھی نقصان ہوگا۔ تو اس لیے ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مشکل وقت میں مشکل فیصلے ہیں، لیکن کوشش ہے کہ بچوں کا سال ضائع نہ ہو اور تعلیم کا معیار جو ہے وہ صحیح چلتا رہے۔ ہاں جی، یہ دونوں بڑے ایسے گولز ہیں جو ایک دوسرے سے لگانی کھاتے ہیں۔ پاکستان میں تعلیم کا یعنی جو فائنینشیل آؤٹ لے ہے وہ واقعی مایوس کن ہے، اور اس کے اوپر تعلیم کا نظام بھی کچھ اسی قسم کا ہے، تو آپ کے لیے تو بڑی اپل ٹاسک ہے۔ بڑا مشکل ہے جی، بڑا مشکل، کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں نا عارف جی کہ سارے سال میں ایک فیصلہ کرتے تھے، سڈنلی بیماری اوپر چلی جاتی تھی، بند کرتے تھے پھر بیماری نیچے آتی تھی، پھر کھولتے تھے، کھولنا، بند کرنا، پاس کرنا، کیسے کرنا ہے، یہ سارے بہت ہی کمپلیکیٹڈ ٹاسک تھے۔ لیکن کلیئرلی جو ہمارا ایک مستقل فیصلہ جو پچھلے 6 ماہ سے ہے وہ یہ ہے کہ امتحان لینے ہیں اور امتحان معیار بنانا ہے، بجائے اس کے کہ وہ گریڈز جن کی وجہ سے بہت زیادہ شور پڑا تھا، اور وہ گریڈ جو ہے وہ اب قابل قبول نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے عباس صاحب۔ جی نظامی صاحب، شفقت محمود صاحب سے میں یہ بھی جاننا چاہتا، شفقت صاحب، یہ کووڈ تو آ گیا جس کی وجہ سے آپ نے بھی بتایا کہ بڑے غیر یقینی حالات آ گئے، آپ کی جماعت کے منشور میں بھی تھا تعلیم کا فروغ، پھر یکساں نصاب کے لیے بھی بڑی ایفرٹس رہیں آپ کی، لیکن یہ پری کووڈ کیا اقدامات آپ لوگ کر چکے تھے، اور اب پوسٹ کووڈ خدا کرے کہ یہ پوسٹ کووڈ وقت بھی جلدی آ جائے، جو تعلیم کے معاملے میں اسٹیریوٹائپس تھے ان کو توڑنے کے لیے، اور پی ٹی آئی کی جو اپروچ تھی، کیا ان 5 سالوں میں آپ کو موقع مل پائے گا کہ اس پہ عمل کر سکیں آپ؟ دیکھیں جی، پچھلے کوئی تقریباً سال سے تو تعلیم کا بہت نقصان ہوا ہے، لیکن ہم نے اپنے منشور میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک یکساں تعلیمی نصاب بنائیں گے،
اور وہ یکساں تعلیمی نصاب جو ہے وہ اللہ کے فضل سے پہلی 5 کلاسز کے لیے بن گیا ہے، اور پنجاب میں اور کے پی میں اور اسلام آباد، گلگت، AJK میں امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے۔ اب آج کل ہم 6، 7، 8 کا بنا رہے ہیں، اور یہ ایک آسان کاوش نہیں تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک ایسا نصاب بن رہا ہے کہ جو مدارس کے لیے بھی ہوگا، جو ایلیٹ اسکولوں کے لیے بھی ہوگا، اور جو سرکاری اسکولوں کے لیے بھی ہوگا۔ اور یقیناً جب آپ اس قسم کی ایکسرسائز کریں گے تو کئی دفعہ آپ کو ایک طرف سے شکایت آئے گی، کوئی دوسری طرف سے شکایت آئے گی، تو شکایتیں تو آئیں گی، لیکن یہ پہلی دفعہ ایک نیشنل کریکولم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ اب اس میں آبویسلی کووڈ کے آنے کی وجہ سے جو ہم نے کئی چیزیں ٹیسٹ کرنی تھی، ٹیچر ٹریننگ کرنی تھی، ان ساری چیزوں کو نقصان ہوا، لیکن بہرحال ہم اس میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جو ہمارا بہت بڑا انیشیٹو ہے جو کہ ہے کہ ہم نے ہنر کی تعلیم دینی ہے، اس کو بھی کووڈ کی وجہ سے نقصان پہنچا، کیونکہ ہم نے 10 ارب روپے کے خطیر سرمایے سے ایک پروجیکٹ بنایا، اس میں 1,70,000 لوگوں کو ٹریننگ دینی تھی، ہائی اینڈ ٹریننگ بھی تھی، یعنی کہ نئی نئی چیزوں کے بارے میں، انٹرنیٹ آف تھنگز، بگ ڈیٹا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور ساتھ ساتھ انٹری لیول ٹریڈز جو ہیں جس میں آپ پلمبر کہہ لیں، الیکٹریشین کہہ لیں، ایسی وہ دونوں طرف کی تعلیم ہم نے شروع کی۔ 17,000 ہائی اینڈ لوگوں کو ٹریننگ مل چکی ہے، اور جو باقی ہیں 50,000 ان کو بھی مل چکی ہے۔ تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہنر کی تعلیم کو آگے پھیلانا، بڑھانا، تو یہ بھی مشکل ہے ان حالات میں، لیکن اس کو کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے ٹیکنالوجی کے استعمال کو شروع کیا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب کووڈ آیا تو 15 دنوں کے اندر اندر ہم نے ٹیلی اسکول شروع کر دیا، پھر ریڈیو اسکول شروع کر دیا، اس کے بعد ہم نے کوشش ڈسٹنس لرننگ کا ونگ بنا دیا اپنی منسٹری میں، تاکہ ہم یہ جو نئے چیلنجز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے نئے نئے طریقے تعلیم کو گھر گھر پہنچانے کے ہیں۔ اور ٹی وی کا جو ہمارا اسکول تھا اس کی بہت پذیرائی ہوئی، تقریباً 70 سے 80 لاکھ بچہ روز اس کو بیٹھ کے دیکھتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے انیشیٹو اب ہم نیشنل ایجوکیشن پالیسی بنانے چلے ہیں، جی اس طرح بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ نظامی صاحب جی شوکت صاحب، یہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ شعیب فیڈرل کمیشن ہے ایجوکیشن کی اصلاحات کے اوپر، انہوں نے یہ کہا کہ اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ اسلامیات کے سبجیکٹ کے ایمبٹ کے تحت ہونے چاہیے، باقی جگہ نہیں۔ اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ان کی رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو یہ بطور ایجوکیشن منسٹر کے آپ کا کیا رول ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا میکرو لیول پہ بھی تو چیزیں کر رہی ہیں نا، مثلاً ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ایک اور مسئلہ کہ بنوری صاحب کو آپ نے فارغ کر دیا، اس پہ کافی کرٹیسزم بھی ہوئی ہے، طارق بنوری جو سربراہ تھے اس کے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک یہ نئی بحث چل پڑی ہے کہ HEC کی ضرورت بھی تھی یا نہیں تھی۔ عارف جی، جو تو ہے معاملہ وہ سنگل مین کمیشن کا، ان کو جو اعتراض اس بات پہ ہوا کہ کچھ معاملات جو ہماری اسلامی تعلیم کے بارے میں تھے کہ جی وہ اسلامیات کے علاوہ دوسرے سبجیکٹس میں ہے، میرا خیال ہے کہ اس چیز کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اردو کے ہمارے جو قاعدے ہیں یا ہماری کتابیں جو اردو کی، تو وہ ہمیشہ ٹریڈیشنلی حمد اور نعت سے شروع ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ کہنا کہ جی حمد و نعت نہیں ہونی چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری روایات جو ہیں ان کے خلاف ہے۔ اور اردو زبان میں تو بہت سارا ہمارا اسلامی کلچر اور عنصر تو موجود ہے۔ مثلا اگر آپ جو ایک پوری ایک صنف ہے مرثیے کی، جو کہ ایک بہت بڑا شاعری ہے، جو کہ ایک اندوناک واقعہ کے بارے میں ہے، تو وہ بھی سارا کچھ حصہ ہے۔ اسی طرح ہماری اگر ہم بات کرتے ہیں کردار سازی کی، اگر ہم بات کرتے ہیں تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی کہ کسی کو مجبوری کی جا رہی ہے، بلکہ ہم نے تو پہلی دفعہ یہ کیا ہے کہ ہندو مذہب کے لیے اور اپنے کرسچن ساتھیوں کے لیے ہم نے الگ نصاب بنایا ہے، تاکہ ان کو اسلامیات پڑھنا ضروری نہیں ہوگا ان کے لیے، وہ اپنے مذہب کے
किताबें जो है वो पढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इशू को थोड़ा सा वन मैन कमीशन ने ज़रा ज़्यादा बढ़ा दिया। अमूमी तौर पे तो ये बात दुरुस्त है क्योंकि आर्टिकल 22 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर हम सब पाबंद है कि जो किसी का मज़हब है वो किसी और को नहीं पढ़ाना चाहिए, ये उसमें मौजूद है। लेकिन सिवाय चंद चीज़ों के, और जो कि मैं समझता हूँ कोई ऐसी हमारी रवायात का हिस्सा है, उसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको बारे में कुछ ज़्यादा अलार्म बेल्स जी ठीक